اب چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف، اور سب سے پہلے یوم تاسیس۔ آج سے ٹھیک 30 سال پہلے عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب عمران خان کرکٹ کے میدان میں یا کرکٹ کے آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ تھے، ہر طرف ان کے نام کی دھوم تھی، عین اس وقت ان کی والدہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے جب اپنی والدہ کی تکلیف دیکھی ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل، تو ظاہر ہے وہاں پر ان کی بہت سارے غریب لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی جن کے خاندانوں کو کینسر ہو چکی تھی، خاندان میں کسی فرد کو کینسر ہو چکی تھی، لیکن وہ اس کا علاج کروانے سے قاصر تھے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت تک کینسر کا کوئی اسپیشلائز ہاسپٹل ہی نہیں تھا۔ بہرحال وہ تو اپنی والدہ کو برطانیہ لے کر گئے، وہاں بھی علاج کروانے کی کوشش کی، والدہ جاں بر نہ ہو سکیں، مطلب کہ ان کا علاج مکمل نہ ہو سکا، اس سے پہلے کینسر نے ان کی جان لے لی۔ لیکن اس سارے پروسیس کے اندر عمران خان کی جو پاکستان کے متوسط اور غریب لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس نے ان پر گہرا اثر ڈالا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہاسپٹل بنائیں گے انہی غریب لوگوں کے لیے۔ اب جب ہاسپٹل بنانے کے لیے نکلے تو ظاہر ہے اس کے لیے چندہ چاہیے تھا۔ پہلے امیر ترین پاکستانی جو بیرون ملک ہیں ان سے مدد حاصل کی، انہوں نے دل کھول کر مدد کی، لیکن ہاسپٹل اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ اس کے لیے پیسے وہاں سے پورے ہونا مشکل تھے۔ پھر کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ پاکستان کی ماسز کے پاس چلے جائیں، پاکستان کی جو بڑی تعداد میں عام عوام ہے اس سے رجوع کریں۔ ظاہر ہے عمران خان نے بھی پہلے یہی سوچا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کیسے ہوگا۔ بہرحال ان سے جب رجوع کیا گیا تو پھر گلی محلے بیٹھک مسجد ہر جگہ پر پہنچے اور غریب لوگوں نے جو بھی ان کے جیبوں کے اندر مڑے ہوئے جس بھی طرح کے صاف گندے اجلے برے جیسے بھی نوٹ تھے کرنسی کے، وہ لا کر عمران خان کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ کسی نے زیور دے دیا تو کسی نے کوئی اور چیز جو بھی اس کے پاس موجود تھی وہ عمران خان کو دے دی۔ عمران خان کہتے ہیں تب پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چلا کہ سخاوت کے لیے آپ کو امیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص بہت سخی ہو سکتا ہے بھلے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی چندہ دیتے ہاسپٹل کے لیے دیکھا جن کے پاس شاید اپنے لیے اگلے وقت کی روٹی کا انتظام نہیں تھا۔ بہرحال وہ جو ملاقاتیں ہوئیں، وہ جو انٹریکشن ہوا، اس سے عمران خان کو یہ اندازہ ہوا کہ صرف صحت ہی نہیں، غریب آدمی کے تو اور بہت سارے مسائل ہیں۔ میں ایک ہاسپٹل تو بنا لوں گا، اور وہ بھی کینسر کا ہاسپٹل جس میں چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ان کے مسائل جو ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں، کیونکہ عمران خان نے تو ایک ایسی زندگی گزاری تھی جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے مسائل کی کوئی جگہ نہیں تھی، یا کم از کم ان کا انٹریکشن ایسے مسائل کے ساتھ ایک سٹار کے طور پر نہیں تھا۔ لیکن جب غریب عوام سے ملے، مسجد میں بیٹھ کے، محلے میں، گلی میں، کوچے میں، تو انہیں پتہ چلا کہ پولیس سے لے کے عدالتوں تک انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ علاج ظاہر ہے بہت اہم ہے، مطلب صحت بہت اہم ہے، غریب آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے جب گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو کینسر ہو یا دوسرے امراض ہوں، وہ جب کسی بھی غریب کو لگتے ہیں تو بیسیکلی اس کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو صحت تو بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی ضروری انہیں پتہ چلا کہ یہ جو غریبوں کو، جو پاکستان کے پاس اتنا زر مبادلہ بھی آتا ہے باہر سے، اور سب کے بعد غریبوں کو بیسک علاج نہیں ملتا، اس کی وجہ ملک میں انصاف کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک انصاف کا نظام قائم نہیں ہوگا، ملک میں نہ کسی کا علاج ہو سکے گا بہتر، نہ کسی کو تعلیم مل سکے گی، نہ دوسرا وہ تمام خواب جس کو سوچ کر علامہ اقبال نے جو سوچے تھے، اور پھر قائد اعظم اور دوسرے پاکستان میں آج بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا، انہی خوابوں کی تعبیر کے لیے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک انصاف اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، مطلب جب تک قانون کے سامنے سبھی پاکستانی برابر کے طور پر نہیں کھڑے ہوتے۔ جو کمزور ہے اس کا تحفظ ریاست نہیں کرتی، اور جو طاقتور ہے اس سے جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ لے کر کمزور پر خرچ نہیں کرتی، تو ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کو یہ لگا کہ یہ چیریٹی سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ امریکہ میں بھی میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو پاکستان میں دیکھیں یہ 2 اسکول بنائے ہوئے ہیں، ہم اس میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں ان سے اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے 2 اسکول بنائے، بہت اچھا کام کیا، یا آپ نے ہاسپٹل بنایا، وہاں سے کتنے لوگ ٹریٹ ہو جائیں گے؟ چند 100، چند ہزار، لیکن وہ جو لاکھوں اسکول تو ہزاروں میں ہوں گے، جو لاکھوں اس کے اندر بچے پڑھنے ہیں، ان کے اوپر جب ایک بددیانت حکومت بیٹھے گی، ایک بددیانت جنرل بیٹھے گا، آپ چند 100 کو تو اچھی تعلیم دے دیں گے، لیکن وہ جو لاکھوں کی تعداد میں اسکولوں کے اسٹوڈنٹس جو ہوں گے، ان گورنمنٹ کے اسکولز میں اور ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس ہوں گے، ان کے اوپر جو بددیانت بیوروکریسی، بددیانت ان کے اوپر پولیٹیکل جو لوگ ہیں، اور بددیانت اوپر بیٹھے ہوئے جنرلس ہوں گے، تو آپ کی وہ جو آپ یہ کہیے کہ چیریٹی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگی، اس کا پورے ملک کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے واقعی چیریٹی کرنی ہے، پاکستان کی مدد کرنی ہے، تو پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کے لیے اپنا رول ادا کریں، ایسا رول ادا کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جو اس وقت میں یہی انہیں کہوں گا کہ جو جرنیلی طاقتیں ہیں ساری کی ساری، کیونکہ اوپر تو جنرل بیٹھ کر ہی یہ ساری کرپشن کرواتے ہیں، یہ اس نظام کے اندر شگاف ڈالیں تاکہ پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو۔
جیسے پوری دنیا کے اندر ہے. باقی دنیا جنت نہیں بھی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ عام آدمی کو کچھ نہ کچھ سہولت وہاں موجود ہے جو ہمارے وطن عزیز میں نہیں ہے. بہرحال بات لمبی ہو گئی. مختصر بات یہ تھی کہ عمران خان کا کرکٹ کے آسمانوں پر ایک چمکتے ہوئے ستارے کے طور پر جو سفر جاری تھا اس میں ان کی والدہ کو ہونے والے کینسر سے جو ان کی ذاتی زندگی کے اندر ٹریجڈی ہوئی اور وہاں سے انہوں نے جو عام پاکستانیوں کے ساتھ ملاقات کی, وہاں سے کینسر ہاسپٹل بنایا. کینسر ہاسپٹل بنانے کی اس تگودو کے اندر جو عام پاکستانی کے مسائل سے وہ روشناس ہوئے پورے پاکستان میں, اور پتہ چلا کہ نمبر ون ریزن ہے پاکستان میں ترقی نہ ہونے کا اور غریب کے استحصال کا, وہ یہ نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں, وہ اصل میں اکاؤنٹیبلٹی اور انصاف کا نظام نہیں ہے. اسی لیے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی انصاف کے نام پر اور اسی میں تگودو کی. جب حکومت بنی تو بہت زور دیا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, چوروں سے لوٹا ہوا مال واپس آنا چاہیے, پاکستان کے قانون کے مطابق ہر شخص برابری کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے. لیکن اسی ساری جو حکومت کی تگودو تھی, اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہیلتھ کارڈ جیسا ایک ایسا پروگرام, ہیلتھ انشورنس جیسے دوسرے لفظوں میں آپ کہیں, وہ ہر پاکستانی کو مہیا کیا. بات عذرائے تفنن لگتی ہے لیکن بات درست ہے کہ آج مریم نواز صاحبہ کے پاس بھی ہیلتھ کارڈ ہے, آلدو کہ انہوں نے پنجاب میں بند کر دیا ہوا ہے کیونکہ ان کے شوہر مانسیرا کے رہنے والے ہیں, وہ ابھی بھی وہیں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں. صفدر بھائی ان کے پاس کیونکہ ہیلتھ کارڈ ہے تو اس وجہ سے ان کی زوجہ کے پاس بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کا آج بھی ہیلتھ کارڈ ہے. لوگوں کے ہیلتھ کارڈ کے اوپر بہت پیچیدہ جو طبی مسائل ہیں ان سے لے کے عام چیزوں تک کا علاج ہوتا ہے. تو ہیلتھ کے اوپر فوکس کیا. وہ الگ بات ہے کہ ان حکومتوں نے, بلکہ جرنیلی حکومتوں نے آتے ہی اس پروگرام کو دوبارہ سے بند کر دیا. لیکن انصاف کا جو مطالبہ تھا عمران خان کا, آج وہ اس کے لیے خود ایک مغوی کے طور پر کھڑے ہیں اور ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا. نہ صرف انہیں بلکہ ان کی بیوی کو, ان کے ساتھ بے شمار ان کے ساتھی اور ورکرز قید ہیں اور وہ سب انصاف کے متلاشی ہیں. جی ہاں, اسی انصاف کے جس کا خواب آج سے 30 سال پہلے عمران خان نے دیکھا تھا اور اس کے لیے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی. مجھے نہیں پتا آنے والا وقت کیا لائے گا, لیکن ایک کامیابی عمران خان حاصل کر چکے ہیں اور وہ ہے شعور. عمران خان پاکستانیوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ اصل میں کرپشن کروانے والے اور یہ جو ناسور ہے, یہ جو کینسر ہے کرپشن کی, اس کے پیچھے محرکات اصل میں کون ہیں, وہ کون سی چھپی ہوئی طاقتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو, 1-2 سال کام, یہ جو 80 سال کا پاکستان کا سفر ہے اس میں اصل کام ڈالنے والا کون ہے. آج پاکستانیوں کو جو اصل مرض ہے اس کی تشخیص ہو گئی ہے. اب اللہ کرے اس کا کوئی نہ کوئی علاج بھی ہو جائے گا, مطلب کہ کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکلے گا کہ اس گرداب سے ہم باہر نکلیں گے. میری بہت ساری ڈھیر دعائیں تحریک انصاف کے لیے, عمران خان کے لیے. آپ سب سے بھی گزارش ہے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ عمران خان کو اس مشن میں فتح نصیب کرے, ان کی زندگی دراز کرے, ان کو صحت عطا کرے, کیونکہ جو خواب انہوں نے 30 سال دیکھا تھا, 30 سال پہلے دیکھا تھا, آج اس کے لیے وہ ایکسٹریم لیول کی سیکریفائس کر رہے ہیں. نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھی بھی ایک بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اور پوری پاکستان کی قوم بہت بڑی قربانی دے رہی ہے. دعا کیجئے کہ سبھی اس میں کامیاب ہوں. اب چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف, اور وہ خبر ہے آج مظفر آباد کے اندر تحریک انصاف کا ایک اجتماع ہوا. بہت امپریسو اجتماع تھا, لیکن لوگوں کے سوالات وہاں بھی اس جلسے کے اندر بھی یہی تھے جو میں نے ویڈیوز دیکھی کہ ہمیں کوئی مکمل لاہ عمل دیں کہ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے. لیکن جلسہ امپریسو تھا, بڑا جلسہ تھا. یوم تاسیس کے دن یہ جلسہ ایک بہت ہی خوش آئند بات تھی کہ تمام دباؤ, تمام پریشر کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ عمران خان کے نام پر نکل کر آئے اور اس جلسے میں شرکت کی. اگلی خبر آپ کو اپڈیٹ کر دیں, پی ٹی آئی کے ہی یوم تاسیس کے دن جہاں انصاف کا مطالبہ تھا 30 سال پہلے,